بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے مشہور تاجر اور معاشرے کے معزز فرد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آغاز میں جب آپ تجارت سے واپس آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے فوراً مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی آپ کی شادی ان کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی، جن کا انتقال فتح بدر کے دن ہوا۔ آپ ان کی علالت کی وجہ سے ہی غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہوئے تھے۔ پھر غزوہ بدر سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا خطاب عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی خلافت اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کے دور خلافت نے آپ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سباہ تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا، ان پر بیجا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے ایمان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر بے چینی کی یہ لہر مدینہ کے لوگوں تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سباہ اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو ان کے حقدار بھی نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر لوگ ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر انہیں اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں نہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے
تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں واپس جمع کرا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟ اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی پر ایک چراگاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراگاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت میں قرار دیا، عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چڑھ سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراگاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اور بھی ایسے بے وجہ الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، بس باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان غنی نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینہ میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان غنی بہت نرم مزاج تھے، انہوں نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ پھر دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی نے شورش دور کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشعری کو مقرر فرمایا، کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ سیدنا عثمان غنی نے دوسرا کام یہ کیا کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلا دوں گا۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی حالات کو سدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے، اس وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینہ کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر
اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینہ کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا تو روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المؤمنین سیدنا عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حاکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا خط چاہے کسی نے بھی لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح سے پلٹ آئے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے میں خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیض نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنائیں گے، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے، تو اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی۔ ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دی۔
ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی کے گھر میں جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور انہیں آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو بھی باغیوں نے روک لیا، لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت بااثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی وہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص بھی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کنویں کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ سیدنا عثمان غنی کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو نہ ہلا سکی۔ ان ظالموں نے امیر المومنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المومنین سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینہ میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکہ میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، جبکہ باغی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہو گئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی کہ لوگوں، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟
اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم لوگ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المؤمنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر نہ داخل ہونے دیا۔ پھر 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی روزے سے تھے اور قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالموں نے انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ وہ جمعے کے دن کا 3را پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا تاکہ باغی نعش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔